بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کن صفات کی حامل لڑکیوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ آپ اپنے بچے کے لیے کیسی بیوی کا انتخاب کرتے ہیں، آپ کی بہو کن صفات کی حامل ہونی چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک قصہ بطور نمونہ آئیڈیل بننے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بچوں کو بیت اللہ کے قریب ٹھہرا کر واپس ملک شام چلے جاتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد، تھوڑے عرصے کے بعد وہ اپنے بیوی بچوں کی خبر گیری کے لیے بھی تشریف لاتے رہتے ہیں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ ہر مہینے صبح کے وقت میں براق پر سوار ہو کر تشریف لاتے اور بچوں کی خبر گیری کرنے کے بعد واپس قیلولہ ملک شام میں جا کر کرتے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کی خبر گیری کے لیے بھی تشریف لایا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے جب کہ ان کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام بڑا ہو چکا تھا، جوان ہو چکا تھا، اور ان کی والدہ حاجرہ علیہ السلام نے ان کی شادی وہاں پر موجود ایک قبیلے کے لڑکی سے کروا دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بچے کے گھر میں آئے اور بیٹا گھر میں موجود نہیں تھا، بہو سے گھر کے حال احوال پوچھے تو بہو نے انتہائی ناشکری کے ساتھ جواب دیا کہ ہم گھر کے اندر بڑی تنگی میں ہیں، بڑی پریشانی ہے، بڑی عسرت ہے، بہت ہم گھٹن سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا، جب اسماعیل علیہ السلام گھر آئیں ان کو میرا سلام کہنا اور ان کو یہ کہنا کہ تم اپنے گھر کی دہلیز کو بدل ڈالو۔ کچھ دیر کے بعد اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں اور ان کی بیوی تمام حال احوال ان کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی نصیحت بھی کی؟ کہا کہ ہاں، انہوں نے کہا ہے کہ اپنے گھر کی دہلیز کو بدل لو۔ تو اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے کہ وہ میرے والد تھے، وہ بزرگ میرے والد تھے، اور آپ کی ناشکری کی وجہ سے اور شکایت کرنے کی وجہ سے انہیں یہ ادا پسند نہیں آئی کہ میرے بیٹے کی بیوی ناشکری کرنے والی اور بے صبری بیوی ہو۔ انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے چھوڑ دوں، تجھے طلاق دے دوں، لہٰذا اس کو علیحدہ کر دیا، گھر بھیج دیا، اور پھر ایک اور لڑکی سے شادی کی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور آ کر گھر سے حال احوال پوچھتے ہیں۔ اب وہ بیوی بہت ہی عمدہ طریقے سے اور بڑے اچھے انداز میں بیان کرتی ہے کہ ہم الحمدللہ بڑی خوشحالی سے وقت گزار رہے ہیں، اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے، اللہ کا ہم پر بڑا کرم ہے۔ اور پوچھا کھانے میں کیا ہے؟ کہا کہ ہم گوشت کا کھانا کھاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی اور خلیل ابراہیم علیہ السلام نے برکت کی دعا دی اور کہا کہ جب آپ کے خاوند گھر میں آئیں انہیں میرا سلام کہنا اور کہنا اپنے گھر کی دہلیز کو مزید مضبوط کر لیں۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام جب واپس آتے ہیں اور بیوی سے پوچھتے ہیں کوئی بزرگ تو نہیں آیا، کیونکہ گھر میں انوارات، بڑوں کی انوارات ہوتی ہیں، بزرگوں کی انوارات ہوتی ہیں، اہل اللہ کی انوارات ہوتی ہیں، اور اللہ کے رسول ہو، اللہ کے نبی ہوں اور اللہ کے خلیل ہوں، ان کی انوارات تو محسوس کر ہی سکتے ہیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے کہا ہاں، ایک بزرگ آئے تھے اور حال احوال پوچھے، میں نے یہ بتایا۔ کہا کوئی وصیت کر کے گئے ہیں؟ کہا یہ وصیت کی ہے کہ گھر کی دہلیز کو پختہ کر لو۔ کہا کہ وہ میرے والد تھے، تیرے اس صبر اور شکر کی وجہ سے وہ مجھے حکم دے کر گئے ہیں کہ میں اس رشتے کو مزید پختہ کر لوں، پکا کر لوں اور تیرے ساتھ ہمیشہ کے لیے وقت گزاروں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر ایک ناشکری اور بے صبری لڑکی کو چھوڑ کر شکر گزاری والی اور صابرہ لڑکی سے نکاح کیا۔ تو والدین کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی شادی کرنے کے لیے جب گھر سے نکلتے ہیں
تو آپ کی نظر میں لڑکی کا جو معیار ہے، سٹینڈرڈ، وہ کیا ہونا چاہیے؟ عام طور پر خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، مالداری کو دیکھا جاتا ہے، اس کے حسب نسب کو دیکھا جاتا ہے، اور اسی کی بنیاد پر رشتے کیے جاتے ہیں، اور پھر بعد میں آ کر والدین روتے ہیں اور لڑکی کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے۔ لیکن جس چیز کا انتخاب، جس کو معیار بنا کر انتخاب کرنا چاہیے تھا، وہ دینداری تھی، اس کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، عورت سے شادی اس کے حسن کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے اور اس کے دینداری کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، اگر آدمی تمام خصوصیات پر، تمام صفات پر دینداری کو ترجیح دے گا، یعنی ایک لڑکی ظاہر کے اعتبار سے خوبصورت نہیں، حسب نسب کوئی عالی نہیں، ظاہر کے اعتبار سے مالدار بھی نہیں، لیکن دیندار ہے، اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے والی ہے، اس کی زندگی میں حیا ہے، اس کی زندگی میں تقویٰ ہے، اس کی زندگی میں صبر اور شکر ہے، تو ایسی لڑکی کا اگر انتخاب کر لیا جائے، یہ لڑکی آپ کے گھر کو جنت کا گھر بنا دے گی، آپ کے بیٹے کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گی، اور آپ کی آنے والی نسلوں کو دین پر قائم رہنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس لیے آج کے ہمارے اس سبق کا سب سے بڑا جو ہمیں خلاصہ نکلتا نظر آتا ہے، وہ یہ کہ اپنے بچوں کے لیے جب رشتے کے لیے گھر سے نکلیں تو جہاں پر حسب نسب، مالداری اور خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کی دینداری کو بھی دیکھا جائے، اس کے تقوی طہارت کو بھی دیکھا جائے، اور تقوی طہارت والی لڑکی، پرہیزگاری والی لڑکی کا انتخاب کر لیا جائے، تو یہ آپ کے گھر والوں کے لیے، پورے گھرانے کے لیے بڑی ہی بابرکت ثابت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے اس طرز زندگی کو اپنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلامہ۔